Population studies, dynamics of population studies, components of population studies, demography, history, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انتہائی انٹرسٹنگ ہیں. اگر اس سبجیکٹ سے ہٹ کے اس کو صرف ایک سبجیکٹ کی صورت میں نہ بھی دیکھا جائے تو اس کا نالج اس سبجیکٹ کے اوپر عبور یا اس کی نو ہاؤ ایک لے مین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے 60% سے زائد ممالک میں ابھی بھی فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے اور لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. پیپل آر ناٹ اویئر what population, the high population is affecting badly to the economy of any certain country, to the social circumstances of any particular country. اسی لیے ایک لے مین سے لے کر ایکڈیمیشینس کے لیے پاپولیشن سٹڈیز کا سبجیکٹ، اس کا نالج انتہائی اہمیت کا حامل ہے. خاص طور پہ اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں افیکٹس آف اوور پاپولیشن کی، اور ہم بتا رہے ہیں، میرا آپ کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے وہ کون سے اثرات ہیں کہ جب آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی تو ایک سرٹن جگہ پہ اوور آل گلوبل افیکٹ کیا آ سکتا ہے، اور وہ ممالک کس قسم کے مسائل سے دو چار ہوں گے جہاں پہ آبادی بڑھے گی. پچھلے میں نے آپ کو بتایا پاورٹی ہے اور بہت سے مسائل ہیں. اسی طرح سے ایک مسئلہ جہاں پہ آبادی زیادہ ہوگی وہ اس پرٹیکولر جگہ کی پر کیپٹا انکم کو کم کر دے گی اور وہاں کے اوور آل کیپٹل کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک اکنامکس کی ایک ٹرم ہے. اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں اس کو سمجھاؤں تو پر کیپٹا انکم کا مطلب ہے پر پرسن انکم. اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایوریج ایک عام آدمی کیا کماتا ہے. ہماری ارننگ، اپرچونیٹیز آف ارننگ کا بہت زیادہ تعلق آبادی کی تعداد کے ساتھ ہے. یہ بات بڑی واضح ہے. آبادی جتنی زیادہ ہوگی یقینی طور پر اسٹیٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ اپنی عوام کو وہ سہولیات دے سکے یا وہ اپرچونیٹیز دے سکے جہاں پہ وہ ایک ڈیسنٹ ارننگ کی طرف آتے ہیں. دا لارج سائز آف پاپولیشن، جیسا کہ یہاں پہ لکھا بھی ہے، اٹ ریڈیوسز پر کیپٹا اویلیبلٹی آف کیپٹل ان لیس ڈیولپڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز یا وہ کنٹریز جہاں پہ آبادی زیادہ ہے. پر پرسن انکم، آبادی جو ہے وہ وہاں پہ اس میں تیزی سے کمی کرے گی. اگر یہ گراف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پروبیبلی ایک ہیوج انکم کی طرف جاتے جاتے آپ ایک چنک کی طرف آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایک ڈیسنٹ انکم نہیں بنا پاتے اور انہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. دیٹ از وائی پر کیپٹا انکم یا پر پرسن انکم، ایک ایوریج انکم ایک آدمی کتنا بناتا ہے اس کنٹری کی متاثر ہوتی ہے. یہ صرف ایک اکنامک ایشو نہیں ہے پر کیپٹا انکم کا کم ہونا. It is also a social issue that definitely that certainly leaves huge impact on the social life of any country. So this is true in respect of the underdeveloped country where capital is scarce and its supply is inelastic. A rapidly growing population جو ہے وہ leads to the progressive decline in the availability of capital per work. Capital سرمایہ. پاکستان سمیت ایسے بہت سے ممالک، پاکستان اس وجہ سے کہ 5ویں نمبر کی طرف تیزی کے ساتھ آیا ہے اور اب 6 سے ہم 5ویں اور 5ویں سے ہم 3 کی طرف کچھ سالوں میں پہنچ سکتے ہیں، جہاں پہ امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ کم ہے. بہت سے لوگ ایسے روزگار کو کرنے پہ مجبور ہیں جو ان کے سٹیٹس کو، ان کے ایجوکیشنل سٹیٹس کو اسپیسیفکلی سوٹ نہیں کرتا، اس لیے ان کی انکم کم ہوتی ہے. دیٹ ریڈیوسز دی پر کیپٹا انکم. This further leads to the lower productivity and diminishing return. Overall آپ کو ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم نظر آئے گی، فیکٹرز آف پروڈکشن پہ آپ کو اس کا جو ہے وہ اثر نظر آئے گا، اور ریٹرن آپ کو کم ہوتا نظر آئے گا. سیونگ کے اسپیکٹس آپ کو کم ہوتے نظر آئیں گے. یہ تمام اکنامک کے اسپیکٹ میں، اکنامک کی زبان میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ایک سچ ہے، یہ بات ایک ریئلٹی کی طرح واضح ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے لیے اپرچونیٹیز کا پیدا کرنا تقریباً ناممکن بات ہے، اور حکومتیں بہت سے ریسورسز کوشش کرتی ہیں لگا سکیں جہاں لوگوں کو امپلائمنٹ ملے. بہرحال آبادی کا زیادہ ہونا حکومتوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے.